बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरे 4 सवालात हैं। अगर मुझे चारों के जवाब मिल जाएं तो मैं ईसाई से मुसलमान हो जाऊंगी, लेकिन अगर एक का भी जवाब ना मिला तो मैं अपना अकीदा नहीं बदलूंगी। मेरे सवालात सुनिएगा और फिर मुझे इन चारों के तसल्ली बख्श जवाब दीजिएगा। दोस्तों, ये चैलेंज प्रशांति नामी औरत ने डॉक्टर जाकिर नाइक को दिया। इसका ताल्लुक भारत से था, मगर वो दुबई में मुकीम थी, जहां डॉक्टर जाकिर नाइक भी अपने लेक्चर्स दे रहे थे। इस खातून ने कहा कि मैं पैदाइशी तौर पर ईसाई हूँ। दुबई में मुंतकिल होने के बाद इस्लाम के बारे में सुना और फिर अपने सगे भाई से भी बार बार अल्लाह के बारे में सुना। वो हर वक्त अल्लाह अल्लाह की गर्दान करता रहता है और उसने मुझे कुछ हद तक कायल भी कर लिया है कि इस्लाम एक अच्छा दीन है और अल्लाह अल्फ़ा और ओमेगा है। मगर फिर भी कुछ सवालात हैं जिनमें मुझे शक है। मैं पैदाइशी तौर पर ईसाई हूँ, इसलिए मुझ पर इन नई बातों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। आपने होली स्पिरिट यानी कि मुक़द्दस रूह के बारे में बताया और कहा कि होली स्पिरिट का वजूद है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कुरान पाक में होली स्पिरिट या मुक़द्दस रूह का जिक्र है, और क्या बाइबल के पुराने टेस्टामेंट की ये बात सही है कि होली स्पिरिट पानियों को संभाले हुए हैं, कि रूह मुक़द्दस अल्लाह से अलग है? और इन 2 सवालों के जवाब दे दें, फिर मैं अपने अगले सवालात आपके सामने रखूंगी। I just wanted to know, is Holy Spirit there in Islam according to Quran? And also there is a verse in Old Testament Bible that the Spirit of God is hovering over the waters. Spirit of God. So is Holy Spirit a separate from Allah? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस औरत के चैलेंज को कबूल किया और कहा कि मैं आपके चारों सवालों का जवाब दूंगा। उम्मीद है उनसे मुतमईन होकर आप कायल होकर इस्लाम कबूल कर लेंगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि इस्लाम और बाइबल में होली स्पिरिट या रूह मुक़द्दस की तारीफ अलग अलग है। क्योंकि ईसाई जब रूह मुक़द्दस की बात करते हैं तो वो ये समझते हैं कि रूह मुक़द्दस तस्लीस का हिस्सा है, हालांकि तस्लीस का लफ्ज़ पूरी बाइबल में मौजूद ही नहीं। जब ईसाई फादर कहते हैं तो वो खुदा का तसव्वुर करते हैं, जैसे एक इंसान तक लाज आसमानों पर बैठा हो। जब वो बेटे का जिक्र करते हैं तो समझते हैं कि वो जीसस है, जैसे अदाकार जाफरी हंटर हो, नीली आंखों और अच्छी नाक वाला। और जब रूह मुक़द्दस का तसव्वुर करते हैं तो कबूतर के बारे में सोचते हैं जो पेंटाकॉस पर आया था। जब इस्लाम की बात करें तो इसमें मुझे लगता है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को रूह मुक़द्दस कहा गया है। वो फरिश्तों में से एक हैं और उनका एक काम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वही लाना था, और भी बहुत से काम हैं। तो हम मुसलमान हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को रूह मुक़द्दस तसव्वुर करते हैं, और अगर आप भी यही समझें तो मुझे कोई मसला नहीं, मगर वो खुदा नहीं। बाइबल में भी रूह मुक़द्दस को खुदा से अलग बताया गया है। ये चर्च है जो तालीम देता है कि तस्लीस पर यकीन करें, क्योंकि तस्लीस का लफ्ज़ पूरी बाइबल में तो मौजूद ही नहीं। कुरान पाक में 2 मरतबा तस्लीस का जिक्र आया। सूरह निसा में लिखा है कि तस्लीस मत कहो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और यही पैगाम सूरह माइदा में दिया गया कि वो कुफ्र करते हैं जो कहते हैं कि खुदा एक नहीं 3 है। तो तस्लीस का लफ्ज़ 2 मरतबा कुरान पाक में आया और दोनों में कहा गया कि तस्लीस पर यकीन कुफ्र है। सिर्फ जॉन की किताब में लिखा है कि आसमान में 3 बैठे हैं, बाप, बेटा और रूह मुक़द्दस, और ये तीनों एक हैं। मगर आप नज़र-ए-सानी शुदा बाइबल पढ़ें, जिसको आला पाए के स्कॉलर्स ने लिखा है, और उनकी तादाद 32 है जिन्होंने लिखा है, तो वो कहते हैं कि ये आयत बिल्कुल बेबुनियाद, झूठ और करप्शन है। उन्होंने इसको बाइबल के नज़र-ए-सानी शुदा वर्जन से भी निकाल दिया है, यानी कि नई बाइबल में ये तस्लीस का लफ्ज़ मिलता ही नहीं, जिसका मतलब है कि खुदा 3 हैं। If you read the Revised Standard Version of the Bible, revised by Thayru scholars of the highest eminence, Christian scholars, they say that this verse of First Epistle of John, chapter number 5, verse number 7, is an interpolation, is a fabrication, is a concoction, and they've thrown this verse out of the Bible. So the verse in the Bible that was not talking directly about Trinity, but the closest to Trinity, is thrown out by the scholars of Christianity as a fabrication, as a concoction. So but naturally the Spirit and Almighty God, they're 2 different entities, they're not the same. And in the Quran it talks about Archangel Gabriel, he is the angel of Allah subhanahu wa ta'ala.
ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ کہنے کے بعد پرشانتی سے کہا کہ اب آپ اپنا تیسرا سوال کریں، جس پر اس نے پوچھا کہ تمام پیغمبر جیسے کہ ابراہیم، اسحاق اور موسیٰ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے، یہ سب چنے ہوئے ہیں، ان کو کس نے ایسی طاقت کا تحفہ دیا کہ یہ اللہ کا فضل ہو سکتا ہے، اس کی نعمت ہو سکتی ہے، مگر یہ طاقت کیا ہے جس کی وجہ سے پیغمبر اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے؟ اور آج تک بطور عیسائی میرا یقین تھا کہ روح مقدس اللہ تعالیٰ اور پیغمبروں کے درمیان رابطے کا ذریعہ تھا۔ My third question is, which is related to Holy Spirit only. All the prophets, all the man of God like Prophet Abraham, Prophet Isaac and Prophet Moses, peace be upon them, all the prophets, they used to intercede with Allah. They used to interact with Allah. So to interact with Allah, because they are all the chosen ones, they must be gifted by some strength. It might be the grace of God. So it is a power. There is that some power so that they are able to interact with Allah. So what is that power? So what is my understanding? What was my understanding all these days was, with the help of Holy Spirit, all the prophets were interceding with Allah. Is that true? ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کے جواب میں اس خاتون کو بتایا کہ اللہ کو کسی کے ساتھ رابطے کے لیے کسی ذریعے کی ضرورت نہیں۔ سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ عدالت میں جاتے ہیں تو آپ کو اپنا کیس رکھنے کے لیے ایک وکیل کرنا پڑتا ہے، اسی طرح سے پیغمبر ہمارے وکیل ہیں۔ یہ چیز ایک جج کے لیے ضروری ہے جو انسان ہے کہ وہ وکیل کو سنے تاکہ جان سکے کہ کون مجرم ہے۔ وکیل جج کی مدد کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو تو علم غیب ہے، اس کو کسی سے یہ ثابت کرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اور یہ بات کہ کوئی کسی کے لیے دعا کر دے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کوئی اس کے حضور سفارش نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس کو وہ قیامت کے دن اجازت دے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اجازت دے گا کہ وہ سفارش کر سکیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ یہ سفارش کا اختیار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جائے گا۔ تو ہم دوسرے صحیفوں کی تاریخ سے جانتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث میں بھی ہے کہ اللہ کے رسولوں نے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی، سفارشات کی۔ وہ دوستوں کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے، لیکن اگر ہم سمجھیں کہ ہم فلاں نبی سے دعا کر کے اپنی بات منوا لیں گے تو وہ غلط ہے۔ نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، مگر دعا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص اللہ کے بہت قریب ہے، اس کے وسیلے سے مانگیں تو جلدی سنی جائے گی، تو یہ غلط چیز ہے۔ ہمیں براہ راست اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ پیغمبروں کے پاس طاقت تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ہی اپنے پیغمبر چنتا ہے تاکہ وہ اس کا پیغام دوسرے انسانوں تک پہنچا سکیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان پیغمبروں سے ہی دعا کرانا شروع کر دیں۔ یہ چرچ کی تعلیمات ہیں کہ تم جیزس کی مانو، تمہارے تمام گناہ دھل جائیں گے۔ یہ تصور اسلام میں موجود نہیں، اور اصل مسیحت میں بھی اس کا وجود نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے مانگا جائے بجائے اس کے کہ اللہ سے مانگا جائے۔ These prophets of God, they are messengers. Yes, they have special powers. They have special powers. They can speak to Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala chooses certain men amongst men, chooses certain men to communicate his message to the other human beings. These chosen people of Almighty God we call as prophets or we call as messengers of God. So Allah subhanahu wa ta'ala selects certain human beings in the world to communicate his message to the other human beings. These are called as messengers of God. So there is communication between the messenger and Allah subhanahu wa ta'ala. But that does not mean that human beings can use these messengers to intercede. That if they pray to these messengers, Almighty God will listen to us. This is the teaching of the church, that you believe in Jesus Christ, peace be upon him, and all your sins will be forgiven. This concept doesn't exist in Islam and doesn't exist even in true Christianity. It is the teaching of the church, sister.
اس کے بعد اس عورت نے اپنا آخری سوال کیا اور کہا کہ نئے عہد نامے میں پاؤلے زبانوں کا ذکر کیا ہے اور زبانوں کی صلاحیت اور تحفہ اسلام میں ختم ہو چکا ہے یا اب بھی موجود ہے۔ اس خاتون کا سوال کچھ واضح نہیں تھا اور اس کو بائبل کا حوالہ نمبر بھی یاد نہیں تھا، جس پر ڈاکٹر صاحب نے اس کو بتایا کہ زبانوں سے متعلق بائبل اور قرآن پاک میں بہت سی آیات ہیں۔ اگر گوسپل کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ جو بھی یقین رکھتا ہے وہ غیر ملکی زبانیں سمجھ اور بول سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عیسائیت میں کوئی بھی جیزس پر ایمان رکھتا ہو تو وہ غیر ملکی زبانیں بول سکتا ہے، اور یہی طریقہ میں نے بھی استعمال کیا جب میں عیسائی اسکالر ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ مذاکرہ کر رہا تھا۔ تو میں نے اس کو بھارتی 100 روپے کا نوٹ دیا اور کہا کہ بھارت میں 22 زبانیں بولی جاتی ہیں، انگریزی میں 100 روپیز اور ہندی میں 100 روپے کہا جاتا ہے، مجھے باقی 20 زبانوں میں 100 روپے کو بول کر دکھاؤ اگر تم یقین رکھتے ہو، مگر وہ نہیں بتا سکا۔ قرآن میں بھی کئی حوالے ہیں، اگر آپ قرآن پڑھیں تو سورہ روم میں لکھا ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا مختلف ہونا ہے، بے شک اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر ایک اور جگہ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن تمہاری زبانیں، تمہارے اعضاء، تمہارے ہاتھ تمہارے لیے گواہ ہوں گے، تم نے کیا صحیح کیا اور کیا کیا غلط کیا۔ اس پر مختلف احادیث نبوی میں گفتگو ہے۔ اس خاتون نے 4 سوال کر لیے تھے، مگر پھر ایک اور سوال کیا اور کہا کہ یہ میرا آخری سوال ہے۔ میری ایک مسلمان دوست ہے، اس نے کہا کہ تم پہلے پرانا عہد نامہ پڑھو بائبل کا، پھر قرآن پاک پڑھو، تو بطور مسلمان آپ کیا کہتے ہیں، مجھے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ضروری نہیں کہ آپ پہلے بائبل کا پرانا عہد نامہ پڑھیں اور پھر قرآن پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن پاک ہے، اس کو پڑھ لیں، یہی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اگر کسی کتاب کے 4 ورژن نہیں پڑھیں گے، آپ سب سے نیا ورژن ہی پڑھیں گے نا۔ اگر آپ بائبل کو ہی پڑھ لیں تو بھی اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، تو مجھے بتائیں کہ کیا اب آپ اسلام قبول کرنے کو تیار ہیں؟ اس خاتون نے جواب دیا کہ میں تیار ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پرشانتی کو کلمہ پڑھایا اور اس خاتون نے بھی ساتھ ساتھ دہرایا۔ So inshallah sister, I will say in Arabic and you can repeat it. Okay. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness and I bear witness that Prophet Muhammad Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of Allah. and servant of Allah. MashaAllah sister, you are a Muslim. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے کہا کہ ماشاءاللہ اب آپ مسلمان اور آپ کے پرانے تمام گناہ دھل گئے ہیں، اب نئی زندگی کا آغاز کریں، اور میری دعا ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنیں۔ سٹیج پر موجود رضاکار عورتوں نے اس خاتون کو گلے لگایا اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے پر بہت مبارکباد دی۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔